السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، ہماری بچی آنٹی دادی بننے والی ہیں۔ 3rd منتھ ان کی بہو کا چل رہا ہے اور بیٹے نے ابھی سے ہی تھمبنیل لگانا شروع کر دیے ہیں کہ چیک اپ کروانے جا رہے ہیں، بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اور ویڈیو دیکھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں چیک اپ کروانے نہیں جا رہے، سسرال جا رہے ہیں۔ اور تھمبنیل ایسا کیوں لگایا گیا آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے گائزو۔ اگر اس طرح کے الفاظ لکھے جائیں، اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں تو ہی اب ان لوگوں کے جو ہے نا ویوز آتے ہیں، ورنہ اب ان لوگوں کا جو کھیل ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور ڈیلی روٹین والی آنٹی نے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا جب سے اس کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، یعنی کہ جب سے بہو آئی ہے وہ آنٹی تو ختم ہو گئی ہیں، بچی آنٹی بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ اور ویسے بھی اب بچی آنٹی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ خوار ہوں یوٹیوب پہ، جبکہ بیٹی اتنا اچھا خاصا کما لیتی ہے ٹک ٹاک سے۔ اور ہاں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، مجھے بھی یاد آیا کہ ان کی بہو بھی ٹک ٹاک پہ بیٹھتی ہے، تو بیٹی بھی ٹک ٹاک پہ بیٹھتی ہے، بہو بھی ٹک ٹاک پہ بیٹھتی ہے۔ اور بیٹا جو ہے یعنی کہ عدنان جو ہے وہ بنا ہوا ہے جو یہاں پہ میں وہ الفاظ بول نہیں سکتی، سب سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ میں کیا بولنا چاہتی ہوں۔ مطلب کہ وہ اپنی بہن کا موبائل ٹھیک کروا کے دیتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، بیوی کو نئے نئے موبائل لے کے دیتا ہے، بہن کے لیے چوڑیاں جھمکے اور اس طرح کی چیزیں جو ہاتھوں میں پہنی جائیں اور ہاتھ دکھائے جائیں، کیونکہ ویڈیوز ٹک ٹاک پہ اس طرح سے بنانی ہوتی ہیں اور پھر بعد میں ویڈیو کال پہ جانا ہوتا ہے۔ میں گندی باتیں کرنا نہیں چاہتی ابھی فی الحال، بھائی فی الحال یہ سب کچھ کر رہا ہے تو وہ سوچ لیں آپ کے کیا بنا ہوا ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ دو مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے ایک ویڈیو دکھائی تھی چودھری عدنان اور چودھری بابر کی، تو کتنے کوئی یہ شریف لوگ ہیں۔ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ چودھری بابر اور یہ جو ہے عدنان بھائی صاحب، جنہیں ہم چھوٹا بچہ سمجھتے تھے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے، تو وہ ویڈیو شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگی۔ اور یہ تو حالات ہیں اس گاؤں میں اس گھر کے جو کہ ہمیں بظاہر شریف گھرانہ لگتا ہے، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بچی آنٹی جو ہیں وہ ایک شریف خاتون ہے، کبھی ان کے سر سے دوپٹہ نہیں اترا، بیٹا ان کا جو ہے وہ شرافت سے اپنی ولاگنگ کرتا ہے، کبھی کوئی اس طرح کے الٹے سیدھے اس نے کام نہیں کیے ولاگنگ میں۔ اور بیٹی ان کی کبھی بھی کیمرے کے سامنے کیمرے کے سامنے تو بہت دفعہ آئی ہوگی، ویڈیو کال پہ بہت دفعہ گئی ہوگی۔ میں کیا بات کر رہی تھی کہ ویڈیو اس کے سامنے نہیں آئی، یوٹیوب پہ مطلب کیمرے کے سامنے نہیں آئی، ویڈیو میں نہیں آئی۔ تو یہ وہ فیملی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ پہلی دوسری دفعہ ان کو دیکھے تو سمجھے گا کہ بڑے شریف لوگ ہیں، بڑے شریف اور سیدھے سادے لوگ ہیں۔ اور ان کی بیٹی کی جو ہڈن اسٹوریز ہیں ان کو فی الحال سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، ساری باتوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، فی الحال ان کی شرافت پہ بات کرتے ہیں۔ ان شریف لوگوں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں بتایا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، ابھی حالانکہ 3rd منتھ چل رہا ہے، حالانکہ اس ٹائٹل سے اس ویڈیو کا کوئی لنک نہیں تھا، کوئی لینا دینا نہیں تھا، ویڈیو میں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ ہاں بس یہ بتایا گیا ہے کہ آج ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور چیک اپ کروانا ہے، روٹین چیک اپ کروانا ہے۔ اور پہنچ گئے یہ ڈاکٹر اصغر کے پاس، یعنی کہ اپنے سسرال یہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ جا کے جو باتیں ہوئی ہیں اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگ نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اصغر انکل کی بیٹی نے بے غیرتی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ویڈیوز میں بے غیرتی کرنا تو اب ان کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے، اب مطلب انہوں نے کرنا ہی یہی ہے، اب ان کی روزی روٹی ہی یہی سب کچھ ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم اب یوٹیوب پہ کام نہیں کریں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے۔ اور پھر وہ ساری چیزیں ہم ان کی برداشت بھی کر لیتے ہیں، وہ بے غیرتیاں ہم ان کی دیکھ بھی لیتے ہیں، ہم ہضم بھی کر جاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اس لیول کی بے غیرتی کی، جس طرح کی بے غیرتی ان کی بیٹی نے کی ہے، اصغر انکل کی بیٹی نے، یعنی کہ انم نے جس لیول کی بے غیرتی کی ہے، جب اس طرح کی بے غیرتی کی بات آئے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے سب ریئیکشن چینل والے بھی بات کریں گے اور پھر ایس کے ٹی بھی بات کرے گی۔ یہ چلا آرائی والی عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں، ایک ایک دن کی، ایک ایک رات کی، ایک ایک بات کی یہ آ کے اپڈیٹ دیتی ہیں، ہم لوگ ساری ان کی بے غیرتیاں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ایک باپ اور ایک بیٹی کے رشتے کی، پھر پریگننسی کے حوالے سے جس طرح سے انم اپنے باپ کے سامنے بات جس طرح کی اور جو باتیں کر رہی تھی، اس طرح کی جب باتیں کی جائیں نا، پھر یہ باتیں ہماری برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں۔ ان جاہل، ان پڑھ اور گنوار لوگوں کو کیمرے تو پکڑنا آ گئے ہیں، ولاگ بنانا تو آ گئے ہیں، پیسے کمانا تو آ گئے ہیں، لیکن اتنی سینس ان کو نہیں آئی کہ کون سی بات جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی۔ اور ان باتوں کو، ان بے غیرتیوں کو انہوں نے اتنا نارملائز کر دیا ہے کہ اب عام جو ان پڑھ لوگ ہیں نا، جو انہی کی طرح کے لوگ ہیں جو ولاگنگ کرتے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ مطلب کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔
کیونکہ دوسرے آنے والے جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ رول ماڈل ہیں، کیونکہ یہ تو کافی عرصے سے جب سے وہ کرونا آیا تھا اس کے بعد سے یہ ڈیلی روٹین والی آنٹی جو ہے یہ بڑی ایک یوٹیوبر بن گئی ہیں۔ تھی تو وہ وہی جاہل عورت تھی، پڑھی لکھی تو تھی نہیں، خود اپنی زبان سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں پڑھی لکھی ہوتی تو پتہ نہیں میں کیا ہی کر دیتی۔ تو ابھی تو فی الحال تو یہ جاہل ہی ہیں، تو انہوں نے اتنی انی مچائی ہوئی ہے، اتنی بےغیرتیاں یہ لوگ کر جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا بکواس کی ہے یا ہمیں کون سی بکواس کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی ہے۔ تو چلیں جی، خیر اصغر انکل کی اگر یہ بیٹی جو ہے اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ کر رہی ہے تو باقی کون سی کوئی شریف زادیاں ہیں، باقی بھی ساری ٹک ٹاک پہ ہیں اور اسی طرح کی ہیں، ساری بہنیں ایسی ہیں، اصغر انکل کی اولاد ایسی ہی ہے، تینوں بہنیں ماشاءاللہ ٹک ٹاک پہ پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ساری کزنس، ان اصغر انکل کے جو بھائی ہیں ان کی بچیاں بھی جو ہیں وہ ساری کی ساری ٹک ٹاک پہ ہیں، ساری پائی جاتی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک ساری بغیرت ہیں۔ میں اب یہاں پہ کیا ان کے قصے سناؤں، کیونکہ وہ یوٹیوب پہ نہیں ہے تو اس وجہ سے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میں اصغر انکل کی یہاں پہ بات کر رہی ہوں کہ ان کی اولاد بھی ایسی ہے اور ان کے بھائیوں کی اولاد بھی ایسی ہی ہے۔ فی الحال میں تھوڑی سی بات کرتی ہوں رمشا کے حوالے سے، جس نے فاطمہ کی بے عزتی کر دی۔ ہاں فاطمہ آپ دانت صاف نہیں کرتی؟ رمشا کو پڑ گئی ہے فاطمہ کے دانتوں کی فکر کہ فاطمہ جو ہے وہ دانت صاف نہیں کرتی۔ اگر یہ بات اس نے کرنی تھی، اگر یہ واقعی میں فاطمہ کو سمجھانا چاہتی تھی تو یہ کیمرے کے بنا آف کیمرہ بھی اسے سمجھا سکتی تھی، لیکن اس نے کرنی تھی فاطمہ کی بے عزتی۔ ایک تو وہ بچی فاطمہ، اس میں ویسے ہی کانفیڈنس کی کمی ہے اور اس کے اوپر سے پھر اس طرح کی باتیں، اس طرح کے تانے کیمرے میں، واقعی میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ عورتیں کس منہ سے اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم پڑھی لکھی ہیں، میں جو ہے شہر سے آئی ہوں۔ اسی ویڈیو میں پھر یہ کہہ رہی تھی کہ میں شہر میں رہنے والی ہوں۔ شہر میں رہنے والا ان پڑھ بھی بندہ ہوتا ہے نا، تو اسے بھی بیسک مینرز کا پتہ ہوتا ہے، بات کرنے کا طریقہ کم از کم اسے ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ بات کس طرح سے کرنی ہے اور کون سی بات کسی کے سامنے کرنی ہے، کون سی بات تنہائی میں کرنی ہے۔ 18 20 آپ لوگوں نے فلٹر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کون سا کوئی پتہ چلنا تھا کیمرے میں کہ اس نے دانت صاف کیے یا نہیں کیے، اور اگر پتہ چل بھی رہا تھا، اگر گندے نظر آ بھی رہے تھے تو آپ کیمرہ آف کر کے بھی، چند سیکنڈ کے لیے کیمرہ آف کر کے بھی یہ بات کر سکتی تھی۔ نہیں، آپ نے تو کرنی تھی اس کی بے عزتی کہ آپ تو بڑی صاف ستھری ہیں، آپ تو شہر سے آئی ہیں، وہ بیچاری جو ہے اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کی تو آپ نے بے عزتی کرنی تھی نا۔ لیکن میں یہاں پہ رمشا آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں کہ فاطمہ دانت صاف کیے بغیر بھی آپ سے زیادہ صاف ستھری نظر آتی ہے، اور آپ ایک تو لپسٹک بہت گندی لگاتی ہیں، بہت بری نظر آتی ہیں، سوری ٹو سے، بہت ہی آپ عجیب لگتی ہیں۔ آپ ہیں نہیں اتنی عجیب اور بد شکل ہیں نہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا ہوا ہے، آپ کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت بنایا ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو جو اوپر سے وہ کی ہے نا، مطلب اپنا لک چینج کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ نے اپنے آپ کو بہت خراب کیا ہوا ہے۔ آپ لپسٹک بہت گندی لگاتی ہیں اور اوپر سے جو آپ نے یہ ناک میں پہنا ہوا ہے نا، تو ایسا لگتا ہے ناک سے کچھ نکل رہا ہے، تو وہ بڑا گندا لگتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو دیکھا کریں، اور کسی کی اگر آپ خیر خواہ ہیں، کسی کی ویل وشر ہیں، تو اسے آف کیمرہ سمجھایا کریں، اس طرح کیمرے میں نہیں کسی کو کہنا ہوتا کہ آپ کے دانت گندے ہو رہے ہیں یا آپ دانت صاف نہیں کرتی۔ آپ اپنے اوپر توجہ دیں کہ آپ کی جو ہے لک کیسی نظر آ رہی ہے کیمرے میں۔ چلیں جی، فی الحال کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔